کم از کم جو ہماری قومی سلامتی کے معاملات ہیں نا, یا وہ آپشنز جو پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہیں, اس کے اوپر تو کم از کم سیاسی رہنماؤں کو ایک سائڈ پہ ہو کے اکٹھے ہو کے بیٹھنا چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر قومی سلامتی کے معاملات ہوں, سیاسی عدم استحکام ہو, دہشت گردی ہو, ایک غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی افورڈ نہ کر سکے, اتنے بڑے بڑے مسائل, لیکن یہ سیاسی جماعتوں کے حکمران, یہ سیاسی جماعتوں کے قائدین ایک جگہ کے اوپر نہیں بیٹھتے؟ بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے؟ اچھا, وجہ میرے خیال یہ ہے کہ سیاست میں نا ابھی میچورٹی انفارچونیٹلی ابھی بھی نہیں آئی. ابھی ہم نے کہا جی بھٹو صاحب کو اتنے سالوں کے بعد کورٹ نے کہا جی وہ تو غلط فیصلہ تھا, لیکن بھٹو صاحب رہے نہیں نا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, خان صاحب زندہ ہیں, اللہ ان کو صحت اور زندگی دے, لیکن ان سے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کریں. گورنر صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری زندگی کہیں جی مجھے اب حکومت دے دیں اور مجھے حکومت سے اتارے کوئی نہ. کوئی سیاسی جماعت میرا خیال اس فیکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ جی آپ اتر بھی سکتے ہیں گورنمنٹ سے. تو یہاں پہ آ کے نا لوگ ضد میں آ جاتے ہیں. پاسٹ میں بہت سارے لوگ ضد میں گئے, سزائیں ہوئیں, مشکلیں. ابھی تو خان صاحب یا ان کی پارٹی کے ساتھ وہ مشکلیں نہیں آئیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ آئی تھی. اگر آپ غور کریں ان معاملات میں ابھی بھی بہت ماڈریٹ قسم کی معاملات چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی اور فاضل دوستوں نے کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس جگہ جس میدان میں, ایک سوال کا جواب دے دینا. ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ ساری خبریں بھی سامنے آئیں, فوٹیج بھی سامنے آئی, جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کے گھر کا تقدس پامال کیا گیا, جس طریقے سے چھاپے مارے گئے, گرفتاریاں کی گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے خواتین اور بچوں کے ویڈیو کلپس بھی سامنے آتے ہیں. تو اس سے زیادہ مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو پی ٹی آئی کے ساتھ؟ شاید میڈیا نہیں تھا, لیکن آپ کو شاید وہ کوڑوں والے معاملات یاد نہیں ہیں. آدھی پیپلز پارٹی بھاگ کے باہر چلی گئی تھی. وہ ذرا ہسٹری کا حصہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بہت بہت سختی تھی. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے سر کہ دیکھیں یہ سارا میدان, یہ سارا کھیل اس میدان میں ہے جو ہمارا ملک ہے. جب یہ اس کے نفع و نقصان کی بات آتی ہے نا تو ہمیں ساری چیزیں بھول جانی چاہیے. اور کوئی بات نہیں اگر آج آپ اپوزیشن میں, کل آپ گورنمنٹ میں ہوں گے, لیکن برداشت پالیٹکس کے اندر بڑی ضروری ہے. آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ گورنمنٹ سے نکلیں, کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن جب ایک ضرورت ہے, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے, جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ لیں, اس کی وجہ سے ہی آتی ہے, لیکن اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ گورنمنٹ آئی ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں, اپنی باری کا انتظار کریں اور کھل کے اپنی اس میں ایک اور بات بھی, اگر آپ نے کسی کو پکڑ کے جیل کے اندر بند کر دیا اور اس کے اوپر آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں کیسز بنا دیے, 2-4 ہفتے کے بعد ایک نئے کیس کے اوپر سزا مل جاتی ہے, تو وہ بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں جب میری نمبر آئے گا تو چپ نہ کرے. لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھیں وہ چھوٹی موٹی جو ضد ہے نا ہمارے یہاں, وہی کہتے ہیں نا میں نے جانا نہیں ہے, ضد ہے. اس ضد کی وجہ سے نا پھر یہ مسائل بنتے ہیں. اب ضد جتنی کم کریں گے, جتنا تھوڑا اپنے آپ کو پولیٹیشین ثابت کریں گے, فلیکسیبل ثابت کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سختیاں بھی آسان سے ختم ہو جائیں گی. عبداللطیف صاحب, تصدق گیلانی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوئے ادھے تے مٹی پاؤ, دیکھیں جی مٹی پاندے آیا, پاکستان مٹی ہو گیا. پاکستان دا بیڑا سانے اس تے غرو کار چھوڑا کہ اے تباہی ہوئی ہے تے اس تے مٹی پاؤ, اے ہوئی ہے تے اس تے مٹی. دیکھیں یہ جو تصدق گیلانی صاحب نے بات کی نا, وہ مجھے میکاویلی کا وہ یاد آتا ہے.